السلام علیکم ویورز، میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں 3D فیکٹس۔ کیا آپ کا بچہ کند ذہن یا نالائق کہلاتا ہے؟ کیا آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور سیکھنے کے عمل کو لے کر پریشان ہیں اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے میں کس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ سیکھنے اور سمجھنے سے قاصر ہے؟ آپ کے بچوں میں کون سے سینسز ہیں جن کو اگر آپ جان لیں تو وہ جلدی سیکھ سکتا ہے، خواہ وہ پڑھائی ہو یا کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو؟ ناظرین، ہم ایک انتہائی اہم ویڈیو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بچوں کی لرننگ سکلز کے بارے میں جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ وہ کس طرح ایک اچھا لرنر بن سکتا ہے۔ زیادہ تر بچوں کے بارے میں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ یہ ہیں: بچوں کے ذہین ہونے کا تعلق کس بات سے ہے؟ کیا کسی بیماری کی وجہ سے بچے کا نروس سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے؟ کچھ بچے جلدی کیوں سیکھ جاتے ہیں اور کچھ کو سیکھنے کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا ہر بچے کا لرننگ سٹائل ایک جیسا ہوتا ہے؟ اور ان تمام سوالات کو ذہن میں رکھ کر کیا ہم اپنے بچوں کی لرننگ سکلز کو بڑھا سکتے ہیں؟ آئیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو اور جانتے ہیں ان تمام سوالات کے جوابات۔ بچوں کے کم یا زیادہ ذہین ہونے کا تعلق ان کے والدین کی تعلیمی قابلیت یا ان کی پیدائش سے بالکل نہیں ہوتا۔ ذہانت ماحول سے متاثر ہوتی ہے۔ بچے کی نشو و نما کے دوران ذہانت میں اہم کردار ادا کرنے والے عوامل میں ان کے گھر کا ماحول، والدین، تعلیم اور سیکھنے کے وسائل کی دستیابی اور صحت کی دیکھ بھال اور غذائیت شامل ہیں۔ ایک شخص کا ماحول اور جین ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ماحول کے اثرات کو جینیٹکس کے اثرات سے الگ کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی شخص کی ذہانت کی سطح ان کے پیرنٹس سے ملتی جلتی ہے تو کیا یہ مماثلت جینیٹکس کی وجہ سے یا ماحولیاتی عوامل میں ڈفرینس سے ہوتی ہے؟ یہ واضح ہے کہ انوائرمنٹل اور جینیٹکس دونوں عوامل ذہانت کے تعین میں کردار ادا کرتے ہیں۔ جب تک بچہ پیدائشی طور پر کسی ایسی بیماری کا شکار نہ ہو جس کی وجہ سے سیکھنے کے عمل پر منفی اثر پڑ سکتا ہو۔ پھر کچھ بچے تدریسی عمل کے دوران کیوں جلدی سیکھ جاتے ہیں جبکہ کچھ کو وہی سبق سیکھنے یا یاد کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ناظرین، اس سوال کا تعلق سائیکالوجی سے ہے، جو ایک باقاعدہ سائنس ہے اور اساتذہ کے ہر تعلیمی اور تربیتی سلیبس میں اس پر باقاعدہ بات ہوتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق ہر بچے کا لرننگ سٹائل ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ٹیچرز ان الگ الگ لرننگ سٹائل سے واقف نہ ہونے یا دوران تدریس ان کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے سب بچوں کو ایک ہی طریقے سے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ بچوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے جبکہ کچھ اسے سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اس طرح بچوں کو انٹیلیجنٹ اور ڈل کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ اصل صورتحال اس سے بہت مختلف ہے۔ اس کے لیے یہ سمجھنا ہوگا کہ لرننگ سٹائلز کیا ہیں اور یہ ہمارے سیکھنے کے عمل پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم سب سیکھنے کے عمل کے دوران اپنے مختلف سینسز کو استعمال کرتے ہیں اور ان سینسز سے حاصل شدہ انفارمیشن دماغ میں پروسیس کرنے کے بعد انہیں مفید معلومات میں تبدیل کر کے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ گویا سیکھنے کا عمل سب سے پہلے ان سینسز کے استعمال سے شروع ہوتا ہے جن کے ذریعے ہم انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے 5 سینسز میں سے کون سی حس پر زیادہ انحصار کرتے ہیں جس سے آپ کا مخصوص لرننگ سٹائل وجود میں آتا ہے؟ اگر ان لرننگ سٹائلز کو پہچان کر تدریسی عمل کے دوران ان کا خیال رکھا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ کوئی بچہ سیکھنے سے محروم رہ جائے۔ تحقیق کے مطابق بڑے بڑے لرننگ سٹائلز 3 ہیں۔ ان تینوں کو ملا کر ایک لفظ سے ظاہر کیا جاتا ہے جسے ویک کہا جاتا ہے، یعنی VAK۔ اب یہ ویک کیا ہے، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے V ہے، اس کا مطلب ہے ویژول، یعنی یہ لرننگ سٹائل رکھنے والے بچے سیکھنے کے لیے اپنی دیکھنے کی حس پر زیادہ انحصار کرتے ہیں اور یہ اسی وقت زیادہ سیکھتے ہیں جب سلیبس میں تصویریں، نقشے، گراف اور ٹیبل وغیرہ زیادہ شامل ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر A ہے، جس کا مطلب ہے آڈیٹوری، یعنی یہ لرننگ سٹائل رکھنے والے بچے سیکھنے کے لیے اپنی دوسری سینس کے مقابلے میں سننے کی حس پر زیادہ انحصار کرتے ہیں اور اس وقت بہتر طریقے سے سیکھتے ہیں جب تدریسی مواد میں لیکچر، آڈیو کیسٹس، قصے، کہانیاں وغیرہ زیادہ شامل ہوں۔
جن کو بچے سن کر سمجھ سکیں اور پھر اپنے دماغ میں ان سے مناسب تصویریں بنا سکیں۔ اور تیسرے نمبر پر کے ہے، جس کا مطلب ہے کائنیستھیٹک، یعنی یہ لرننگ سٹائل رکھنے والے بچے دیکھنے اور سننے کی بجائے محسوس کرنے اور ہاتھ پاؤں کی حرکت سے سیکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کو سکھانے کا بہترین انداز ان کو ایکٹیویٹیز میں مصروف کرنا ہے۔ آپ کو بھی اپنے بچپن میں ٹیبلز یا پیراگراف یاد کرنے کے لیے پڑھنے کے دوران کمرے میں بار بار چکر لگانا یاد ہوگا۔ ناظرین، ضروری نہیں کہ ایک بچے کا صرف ایک مخصوص لرننگ سٹائل ہی ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ سلیبس اور ٹیچنگ کو کس طرح ترتیب دیا جائے کہ ان میں ان تینوں لرننگ سٹائل کو ایڈریس کرنے کی گنجائش اور صلاحیت موجود ہو۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو سلیبس بنانے والوں کو اس کی ترتیب دی جائے کہ وہ مختلف لرننگ سٹائل کو پہچان کر ان کی بنیاد پر کتابیں اور دیگر مواد مرتب کر سکیں۔ اس کے بعد اساتذہ کی تربیت کا اہتمام کیا جائے تاکہ وہ پڑھانے کے دوران ان تین الگ الگ لرننگ سٹائلز رکھنے والے بچوں کو ساتھ لے کر چلیں اور کسی ایک لرننگ سٹائل پر بھروسہ نہ کریں۔ اگر اساتذہ کی مناسب تربیت ہو اور وہ ان مختلف لرننگ سٹائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھائیں تو کسی بچے پر ذہین یا ڈل ہونے کا لیبل چسپاں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس بچے کا لرننگ سٹائل کیا ہے؟ انٹرنیٹ پر بہت سے ایسے ٹیسٹ موجود ہیں جن سے آپ اپنا یا کسی اور کا بھی لرننگ سٹائل معلوم کر سکتے ہیں، لیکن کیا اچھے ریزلٹس کے لیے ہر بچے کا لرننگ سٹائل معلوم ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں، اگر ہو تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو کم از کم سلیبس کی تشکیل اور ٹیچنگ کے دوران اس حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے کہ سارے بچوں کا لرننگ سٹائل ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس لیے ٹیچنگ کے دوران ایک ہی ٹاپک کو ایک سے زیادہ طریقوں سے واضح کیا جائے۔ مثلاً کسی بھی ٹاپک پر ایک مختصر لیکچر، پھر سوال و جواب ہوں، اور پھر ایک ایسی ایکٹیویٹی ہو جس میں بچے اس ٹاپک کو پریکٹیکلی سیکھ سکیں۔ اگر ان طریقوں کو ٹیچنگ کے دوران استعمال کیا جائے تو تمام بچے اپنے اپنے لرننگ سٹائل کے مطابق ٹاپک کو سمجھ لیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان لرننگ سٹائل کا اطلاق صرف بچوں پر ہی ہوتا ہے؟ لرننگ سٹائلز کے حوالے سے ان معلومات کا اطلاق صرف بچوں پر ہی نہیں، بڑوں پر بھی ہوتا ہے۔ آئندہ اپنے یا کسی اور کے بچے کو نالائق یا ڈل کہنے سے پہلے یہ سوال ضرور اٹھائیں کہ کیا ان کے اساتذہ نے ٹیچنگ کے دوران ان کے مخصوص لرننگ سٹائلز کو ایڈریس کیا ہے یا نہیں۔ اور میرے خیال میں کسی بچے کو نالائق اور کند ذہن کہنا درست نہیں، کیونکہ وہ مایوس ہو جاتا ہے اور اس میں کچھ نیا کرنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن والدین یا اساتذہ کو اپنے بچوں کے کند ذہن ہونے کے بارے میں شکایت ہو، انہیں لرننگ سٹائلز کے بارے میں مزید جاننا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔